السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے اس ملک میں کیے جا رہے ہیں اور ان کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ان میں ایک بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جس کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ یہاں مسلمان آئیں گے اور ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کریں گے، یہاں کی مال و دولت پر قبضہ کریں گے، اس کو لوٹ کر لے جائیں گے، اور جو یہاں کے حکمراں ہوں گے ان کو قید کر کے ہتھکڑیاں ڈال کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کو مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہذا ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ جو غزوۃ الہند والا معاملہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے ہم واضح کر دیں۔ دیکھیے، غزوۃ الہند کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ارشادات مروی ہیں، یعنی بعض احادیث میں غزوۃ الہند یعنی ہندوستان کی جنگ، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی ہیں اور کئی حدیثیں ہیں، لیکن وہ ساری حدیثیں ایسی نہیں ہیں کہ ان تمام حدیثوں کو لے کر آپ کوئی مسئلہ ان سے مستنبط کر سکیں۔ البتہ ایک دو حدیثیں ہیں جو مضبوط ہیں اور انہی کی بنیاد پر بات کی جائے گی۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، صفوان ابن عمرو سے بھی مروی روایت ہے، کعب احبار سے بھی مروی ایک روایت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا، ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے غزوے میں شریک رہے گا، اور دوسرے وہ جو دجال کے مقابلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ واقعات کی پیشین گوئی فرمائی ہے، ایک واقعہ ہندوستان سے متعلق ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کے ساتھ جہاد سے۔ اس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان پر فوج کشی ہوگی، لیکن یہ فوج کشی کیوں ہوگی؟ کیا مسلمان اس میں حملہ آور ہوں گے، یا یہاں کے کسی حکمراں کی زیادتی کی وجہ سے مسلمان فوج کشی پر مجبور ہوں گے، جیسا کہ راجہ داہر کے خلاف محمد ابن قاسم کو قدم اٹھانا پڑا تھا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دوسری، اس روایت میں حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہیے، بلکہ صرف خبر ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان فوج کشی کریں گے، اس وقت اس میں شرکت باعث ثواب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، تو اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو بہترین شہداء میں ہوں گا، اور اگر لوٹ آیا تو ابو ہریرہ دوزخ سے آزاد ہوگا۔ یہ روایت بھی نسائی شریف میں موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور نسائی شریف میں تو باقاعدہ ایک باب غزوۃ الہند کے نام سے ہے، اسی کے تحت یہ روایت بھی آئی ہے، اور اسی روایت کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مستفتی نے سوال کیا ہے غزوۃ الہند کی حقیقت کیا ہے، جواب میں انہوں نے یہی ایک روایت پیش کر دی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی جبر ابن عبیدہ آئے ہیں، اور ان کے بارے میں اہل فن جیسے کہ علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے۔ علم رجال کے بڑے ماہر حافظ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں ان کی حدیث کو منکر یعنی ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور دور حاضر کے کئی اور بھی محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں ایک فوج سندھ اور ہند کی طرف جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تو اگر میں نے اس کو پا لیا اور اس میں شہید یعنی آزاد ہو گیا تو یہی مقصود ہے، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس روایت میں بھی کئی خرابی ذکر کی گئی ہیں،
اور ضعف کی جہتیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں ایک اشارہ تو یہ ملتا ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریبی دور میں پیش آنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے منتظر تھے کہ اگر ان کی زندگی میں ہندوستان کی طرف فوج کشی ہوئی تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ دوسرے اس میں ایک لفظ ہے بعث الی السند والہند، ایک فوج سندھ اور ہند بھیجی جائے گی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں ہند سے ہند کا وہ علاقہ مراد ہے جو اس وقت مغربی پاکستان کا حصہ ہے، یعنی دریائے سندھ کے دونوں کنارے اس سے مراد ہیں۔ اسی طرح اور بھی روایت ہیں۔ ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند کا علاقہ تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا، جسے اس وقت ہم لوگ بھارت کہتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس خطے کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتداءً وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا، اور یونانیوں نے ہا کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں لفظ ان سے انڈیا ہو گیا، اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں ہے اس لیے وہ انڈیا بن گیا۔ اس طرح کی بہت سی تحقیق، تاریخ سندھ، اعجاز الحق قدوسی وغیرہ کی جو تالیف کردہ ہے اس میں یہ بات آئی ہے۔ ہند موجودہ پاکستان کا علاقہ تھا، مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جو ہند کہلاتا تھا وہ وہی علاقہ ہے جس کو ہم لوگ آج پاکستان کہتے ہیں۔ موجودہ پاکستان کا علاقہ دریائے سندھ کے ایک طرف کے علاقے کو سندھ اور دوسری طرف کے علاقے کو ہند کہا جاتا تھا۔ لہذا حدیث میں جس ہند کا ذکر آیا ہے وہ موجودہ ہندوستان نہیں ہے جس میں اس وقت ہم لوگ رہتے ہیں اور جس کی راجدھانی دہلی ہے، بلکہ علاقہ اس وقت پاکستان کی شکل میں موجود ہے، جہاں صدیوں سے مسلمان آباد ہیں اور جہاں ایسی ہندو آبادی نہیں ہے جس کو زیر کرنے کے لیے کسی فوجی کارروائی کی ضرورت ہو، اور نہ اس خطے میں ہندو راجاؤں کی حکومت ہے۔ لہذا اچھی طرح سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غزوہ ہند جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ مہم انجام پا چکی ہے۔ مستقبل میں کوئی غزوہ ہند اب ہونے والا نہیں ہے، اور بظاہر اس سے وہی فوج کشی مراد ہے جو سن 90 ہجری مطابق 712 عیسوی میں محمد ابن قاسم نے کی تھی، کیونکہ یہی عربوں کی پہلی فوج کشی تھی، اور اس طرح کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں ان میں پہلی فوج کشی ہی مراد ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک پر صدیوں حکمراں رہے، اب بھی افغانستان، پاکستان جو گزشتہ زمانے کا ہند تھا اس میں مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ موجودہ بھارت کی مشرقی جانب بنگلہ دیش ہے، قریب ترین سمندری پڑوسی مالدیپ ہے، یہ سب مسلم ممالک ہیں۔ خود بھارت میں 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں جو اس ملک کے چپے چپے پر بسے ہوئے ہیں۔ بھارت میں ہندو راجاؤں کی حکومت نہیں ہے، بلکہ ایک سیکولر حکومت ہے جس میں مسلمان بھی شریک ہیں اور وہ یہاں کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ لہذا یہ دعویٰ کہ غزوۃ الہند ہونے والا ہے اور اس میں مسلمان یا کوئی مسلم ملک موجودہ بھارت پر حملہ کرے گا جس سے پیشنگوئی پوری ہوگی، یہ غلط بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور یہ ذہن میں مستحضر رہنا چاہیے کہ غزوہ ہند کا ذکر جو حدیث پاک میں ہے وہ تو غزوہ ہند ہو چکا ہے، اور وہ محمد ابن قاسم کے زمانے میں ہو چکا ہے، اور اس ہند سے مراد یہ نہیں ہے جس کو ہم بھارت اور انڈیا کہتے ہیں، بلکہ آج جس کو ہم لوگ پاکستان کہتے ہیں اس زمانے میں اس کو سندھ اور ہند کہا جاتا تھا، وہی اس سے مراد ہے۔